ای تو روح و روانم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد مسجد مقدس جمکران یہ پہلا مقام ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اہم ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ دوسرا مقام کہ جو امام زمانہ کے حوالے سے دنیا میں سب سے اہم ہے وہ کون سا ہے؟ مسجد مبارک سہلا۔ یہ مسجد کوفے کے اطراف میں موجود ہے، تقریباً کوفے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد کوفے سے یہ مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کو بھی مخصوص کیا گیا ہے امام زمانہ سے، لیکن اس مسجد کی مخصوص کرنے کی کیفیت الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجد کوفہ بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، مسجد سہلا بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، دونوں مسجدیں، لیکن دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے۔ مسجد سہلا کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجد سہلا جس وقت امام زمانہ ظہور کریں گے تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں امام زمانہ کا قیام، امام زمانہ کا رہنا سہنا مسجد سہلا میں ہوگا۔ گویا مسجد سہلا امام زمانہ کا گھر ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہاں امام زمانہ اپنی زندگی کو گزاریں گے اور یہاں سے امام زمانہ جائیں گے اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھایا کریں گے۔ اس سے پہلے تاریخ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جناب ادریس علیہ السلام کا گھر تھا، اور یہیں جناب ادریس علیہ السلام خیاطی کا یعنی کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم سے بھی منسوب ہے، اسی مسجد میں جناب ابراہیم سے منسوب بھی ایک مقام موجود ہے۔ اس مسجد کی سب سے اہم بات کیا ہے کہ اس مسجد کو کہا گیا ہے کہ یہ امام عصر کا گھر ہے، اور یہ بھی امام عصر کا گھر ہونے کے بارے میں جو تاکیدات بیان ہوئی ہے وہ خود اماموں کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ گویا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ امام زمانہ نے ظہور کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ لہٰذا وہ منظر پروردگار جلدی سے جلدی ہماری آنکھوں کو بھی دیکھنا نصیب فرمائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات مسجد کوفہ کی بیان کی گئی ہے، مسجد سہلا کی بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک خاصیت یہ بیان کی گئی کہ جو مسجد کوفہ میں نماز پڑھے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کے کچھ وقت گزارے، ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے رسول خدا کے خیمے میں کچھ وقت گزارا ہو۔ اور امام سجاد علیہ السلام سے جو روایت ہے وہ واقعاً بہت ہی زیادہ عجیب روایت ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جس نے مسجد سہلا میں 2 رکعت نماز پڑھی اللہ اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ مسجد سہلا میں نماز پڑھنے والے کا فقر دور ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اور مسجد سہلا ایسی مسجد ہے کہ فقط اور فقط مومن ہی ہے کہ جو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، غیر مومن اس مسجد میں نہیں جا سکتا، خدا اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس مسجد میں جائے۔ تو دوسرا مقام کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے مسجد سہلا، کس لیے؟ کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ امام زمانہ کا گھر ہے۔ تیسرا مقام کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے وہ ہے مسجد کوفہ، اور ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی 4 بڑی مسجدیں جو ہیں ان میں سے ایک مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ کے بارے میں بے انتہا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، بے انتہا فضائل۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ہمارا درس کا دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے، لہٰذا وہ فضائل کی جو مسجد کوفہ کے بیان کیے گئے ہیں یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے مکمل ایک درس چاہیے۔ قدم قدم پر مسجد کوفہ میں تاریخی مقامات موجود ہیں، اور ایسی مسجد کہ دنیا میں ایسی دوسری کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس میں اتنے مقامات موجود ہوں، بے انتہا مقامات۔ آج بھی مسجد کوفہ آپ جائیں، مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ میں بے انتہا بہت سارے مقامات منسوب ہیں، تاریخی مقامات۔ مسجد کوفہ کے دروازے پر، مسجد کوفہ میں داخلی ہونے سے پہلے مولا کائنات کا گھر موجود ہے، مسجد کوفہ سے پیچھے ولید کا دربار موجود ہے، اور اسی طریقے سے تاریخی مقامات بے انتہا موجود ہیں۔ گویا زیارت پر جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے مقام معراج یہاں موجود ہے کہ جہاں سے معراج پر لے جایا گیا تھا، تو معراج پر جب لے جایا گیا تو جب دیکھا آسمان سے عرش سے مسجد کوفہ کو رسول خدا نے، تو جناب جبریل کے ساتھ میں مسجد کوفہ کی زمین پر اترے تھے، وہ مقام بھی موجود ہے۔
وہ مقامات کے جہاں مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے ظاہر ہوئے تھے وہ مقامات بھی موجود ہیں، وہ مقام کے جہاں مولا علی کی ضربت لگی تھی وہ مقام بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجد کوفہ کے اندر 3 مقدس شخصیتوں کی قبر موجود ہیں۔ جناب مختار ثقفی کی قبر ہے، جناب مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، جناب حانی بن عروہ کا روضہ ہے۔ یہ اتنی مقدس مسجد ہے، اور جس طریقے سے مسجد مخصوص تھی مولا علی علیہ السلام سے، اس مسجد سے مولا خطبہ دیا کرتے تھے، اس مسجد میں مولا نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہی ممبر تھا کہ جس پر بیٹھ کر مولا سلونی سلونی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور یہی ممبر ہوگا کہ جب امام ظہور کریں گے تو امام اسی ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے، امام یہی نماز پڑھایا کریں گے، یہی امام تمام دنیا میں تبلیغ یہیں سے کیا کریں گے۔ کوفہ دارالحکومت ہوگا امام زمانہ کا، اور مسجد کوفہ دارالعدالت ہوگی، یعنی یہاں پر امام فیصلے بھی کیا کریں گے۔ یہ امام زمانہ سے منسوب مسجد کوفہ ہے کہ یہاں پر آپ نماز بھی پڑھائیں گے، یہاں پر آپ کی عدالت بھی لگا کرے گی، یہاں پر آپ اپنے جد امجد مولا علی کی طرح خطبہ دیا کریں گے۔ تمام دنیا میں یہاں سے پیغام نشر ہوگا مسجد کوفہ کے ذریعے سے۔ اور دوسری جانب مسجد کوفہ ظہور کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت مسجد کوفہ کے ذریعے سے ظاہر ہوگی کہ مسجد کوفہ کی دیوار میں شگاف آ جائے گا۔ مسجد کوفہ کی دیوار شگافتہ ہونا یہ امام کے ظہور کی ایک علامت ہوگی۔ یہ مسجد اس طریقے سے بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، اور اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے کہ گویا ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے یہاں پر اس درس میں۔ انشاءاللہ آگے کسی درس میں موقع رہا تو ہم مسجد کوفہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان ضرور کریں گے۔ 3 مقامات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ چوتھا مقام وادی السلام میں مقام امام زمانہ۔ وادی السلام ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے روضے سے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ایک قبرستان ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے، وہ ہے وادی السلام۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کے زمانے سے لے کر اب تک اس قبرستان میں کتنے مردے دفن ہوئے ہیں اس کا خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اور دوسری فضیلت اس قبرستان کی یہ ہے، اس قبرستان میں اللہ کے 2 پیغمبروں کی بھی قبریں ہیں، البتہ جو ظاہر ہے وہ 2 ہیں، جناب ہود اور جناب صالح، جن کی قبریں معلوم ہیں اور لوگ ان کی قبروں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس قبرستان میں موجود ہے۔ جو اس قبرستان میں دفن ہوتا ہے اس پر فشار قبر نہیں ہوتا، عذاب قبر نہیں ہوتا، اور نہ اس سے قبر میں سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ یہ وادی السلام کی اور وادی السلام میں دفن ہونے والوں کی فضیلت ہے۔ اور یہ وادی السلام کا قبرستان واقعاً اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے بھی مکمل درس کی ضرورت ہے، مگر ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ ہمارا عنوان ہے وادی السلام میں مقام امام زمانہ، یعنی اس قبرستان میں بھی ایک مقام ایسا ہے کہ جو امام عصر سے منسوب ہے۔ کچھ لوگوں نے امام عصر کو وہاں پر دیکھا، زیارت کی، تاریخی واقعات موجود ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مقام امام زمانہ سے منسوب ہے وادی السلام کے اندر، وادی السلام میں۔ 5واں مقام کے جو امام زمانہ سے منسوب ہے سرداب ہے، جو سامرہ میں موجود ہے۔ سامرہ جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور امام علی نقی علیہ السلام کا روضہ ہے، سامرہ کی سرزمین پر۔ اسی روضے کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے، اور بیسمنٹ کو عربی میں سرداب کہتے ہیں۔ وہ سرداب منسوب ہے امام زمانہ سے، اور اس سرداب کے بارے میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی فضیلت اس سرداب کی ہے کہ وہاں پر امام علی نقی نے اپنی زندگی گزاری ہے، امام علی نقی وہیں پر رہا کرتے تھے، وہ گھر تھا امام علی نقی کا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری نے بھی اپنی زندگی وہیں گزاری ہے، اور اس کے بعد تیسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت اسی مقام پر سرداب میں ہوئی ہے، اسی بیسمنٹ میں ہوئی ہے۔ وہ امام زمانہ کی ولادت کا مقام ہے، وہیں امام متولد ہوئے، اس دنیا میں آئے۔ لہٰذا اس حوالے سے، اس اعتبار سے بھی اس مقام کی اور اس جگہ کی بہت فضیلت ہے، خود اپنے اندر ایک بہت فضیلت ہے۔ یہاں لوگ جاتے ہیں، اس مکان پر، اس جگہ پر تحیت کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے انتہا کرامتیں اس مقام سے ظاہر ہوئی ہیں۔ مگر اس مقام کے بارے میں ایک اشتباہ، ایک غلطی کا لوگ شکار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس مقام سے غیبت میں چلے گئے تھے، یا امام زمانہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ظہور یہاں سے کریں گے۔ شیعہ عقائد کے مطابق
امام زمانہ کا ظہور سرداب سے نہیں ہوگا بلکہ خانہ کعبہ سے ہوگا۔ لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہاں امام زمانہ موجود ہیں ابھی یا امام زمانہ یہاں سے ظہور کریں گے۔ یہ بات وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے تعصب رکھتے تھے انہوں نے اس بات کو پھیلایا اور انہوں نے اس بات کو نشر کیا۔ ہمارے عقائد کے مطابق وہ مقام اس لیے منسوب ہے کیونکہ امام زمانہ کی ولادت وہاں پر ہوئی ہے، ورنہ ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ امام زمانہ وہاں سے غیبت میں چلے گئے تھے یا وہاں امام زمانہ معاذ اللہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ عقائد کے خلاف باتیں ہیں، لہٰذا وہ مقام منسوب ہے امام زمانہ سے۔ اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایسی کہ جو ہمیں علماء یا ائمہ سے نہ ملی ہو اس پر یقین یا اعتبار نہ کریں، سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہ کریں۔ لہٰذا بعض بچوں کو اس طریقے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بعض بچے کہتے ہیں معاذ اللہ امام زمانہ پانی کے اندر موجود ہے یا پانی میں موجود ہے، ہم اس لیے پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں۔ پانی میں عریضہ ڈالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پانی میں امام زمانہ موجود ہے۔ امام زمانہ خدا کے حکم سے پردہ غیبت میں موجود ہے، اور وہ پردہ غیبت اسی لیے اس کو پردہ غیبت کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ امام زمانہ کہاں ہیں، مگر ہمارے سامنے ہیں، مگر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ امام کے جو خود کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی تمہارے جنازوں میں شرکت کرتا ہوں، تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری عیادت کو آتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو عقائد میں بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تب بھی آپ تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یا امام زمانہ سرداب میں موجود ہیں یا امام زمانہ پانی میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ پانچواں مقام کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، سرداب امام زمانہ، سرداب سامرہ۔ اور یہ کیوں منسوب ہے امام سے؟ کیونکہ یہاں پر امام زمانہ کی ولادت ہوئی تھی۔ چھٹا مقام اور آخری مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور آج کے درس کی زحمت تمام۔ چھٹا مقام کربلا مقدس میں مقام امام زمانہ۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ نجف میں بھی امام زمانہ کا مقام موجود ہے، اسی طریقے سے کربلا میں بھی امام زمانہ کا مقام موجود ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس کے روضے کے پیچھے جو نہر علقمہ بنائی گئی ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں نہر علقمہ پر زیارت کرتے ہیں، مولا عباس کے مصائب پڑھتے ہیں، اسی نہر علقمہ کے بالکل ملا ہوا ایک مقام ہے، ایک عمارت ہے جسے کہا گیا ہے کہ مقام منسوب امام زمانہ سے، اور یہاں لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ لہذا کربلا میں بھی اسی طریقے سے یہ مقام منسوب ہے امام زمانہ سے۔ اور یہ تمام مقامات کہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ مقامات امام زمانہ سے منسوب ہے کہ ہر چاہنے والے کی آرزو ہونی چاہیے کہ ان مقامات کی زیارت کرے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ان مقامات کی زیارت کر سکیں، ان مقامات کا احترام کریں۔ اور حد اقل یہ مہدویت کے حوالے سے جو درس تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں کون کون سی جگہ ایسی ہے کہ جو امام وقت سے منسوب ہیں، اور وہ جگہ ہے کیوں امام وقت سے منسوب ہیں۔ خلاصے کے طور پر آخر میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مسجد مقدس جمکران، وہ مسجد کہ جو خود امام زمانہ کے حکم سے بنائی گئی تھی۔ دوسری مسجد سہلا، وہ مسجد کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کا گھر ہوگا۔ تیسری مسجد کوفہ، وہ مسجد کہ جہاں امام نماز پڑھائیں گے، جہاں امام کی عدالت ہوگی اور جہاں سے امام منبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں گے اور دنیا میں تبلیغات کیا کریں گے۔ چوتھا مقام سرداب سامرہ، وہ مقام کہ جہاں امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ پانچواں مقام وادی السلام میں مقام امام زمانہ کہ جہاں کچھ لوگوں نے امام کو دیکھا۔ اور چھٹا مقام کربلا معلیٰ میں مقام امام عصر۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جو امام عصر سے منسوب ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ تمام سال میں کون کون سے دن اور کون کون سا وقت امام زمانہ سے منسوب ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔